کے لیے، اور ہم پھر قرآن اور سنت کے ساتھ ان دلیلوں کو پیش کریں گے کہ جن دلیلوں کو کوئی بھی عقل مند انسان رد نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ جس کے اندر خوب سے باطنی ہو۔ جب کسی نے معجزوں کو دیکھ کر بھی رسول اللہ پر ایمان لانا، قبول کرنا پسند نہیں کیا، تو وہ آج ہماری دلیلوں سے کیا متاثر ہو سکے گا۔ لیکن انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، دیکھیے گا آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم بس اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے ہی حوالے سے اور آج کے موضوع اور مضمون کے حوالے سے سوال کسی کو کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اور پہلے کالر کو آج کے ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اہل سنت کے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے اگر اہل سنت کے علماء کرام بھی تشریف لانا چاہتے ہیں اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ بات کریں۔ ذرا دیکھیں ہم نے جہاں تک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی وہ نہج البلاغہ سے کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور ساری ڈاکومنٹڈ باتیں تھیں جو آپ کے ہم نے حوالے کیے۔ پہلے کالر کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا عابد صاحب اللہ مقصود سے نصیحت کر رہا ہوں وارفورڈ سے۔ آج ہی کے پروگرام سے متعلق سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم سب اصحابی میرے برابر ہیں، وہ جس سے بھی آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے، ذرا سا اونچا بولیں گے؟ تو سورہ جمعہ میں جو یہ قرآن نے فرمایا ہے کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا یا نبی آپ کو یہ نماز کی حالت میں کھڑے چھوڑ جائیں گے، کیا وہ صحابہ سے کہ اس کے متعلق تھا یا اس میں مشرک تھے؟ مشرک تو نماز میں نہیں آتے تھے، وہاں تو صحابہ ہی تھے۔ میرا دوسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک چینل پر ایک مفتی صاحب جو اس انداز سے بات کر رہے تھے کہ ان کا وہ محکمہ افتاء سے انہوں نے فتویٰ لیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی عمر بمشکل 25 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہ بنائے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کم عمر تھے دوسروں کے مقابلہ میں، تو اگر حضرت علی علیہ السلام 35 سال 34 سال کی عمر میں کم عمر تھے تو 25 سال کے آدمی کا فتویٰ کیا قابل قبول ہوگا؟ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال ہیں دونوں۔ چلیے اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چلیے کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ذرا اونچا بولیں گے پلیز؟ جی آواز آپ کی بھی کام آ رہی ہے۔ میں سید شہباز انور بول رہا ہوں لوٹن سے۔ اماد شہباز جی فرمائیے۔ جی آج سے تقریباً 2 مہینے قبل ایک پی ٹی وی میں پروگرام چل رہا تھا جس میں مولانا اوکاڑوی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تو انہیں تو ایک تقریر لکھ کے دے دی جاتی ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، ورنہ وہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں ان کے خود اپنے اہل سنت کے مولوی صاحب کے یہ بیان کے بعد تو یہ طاہر القادری صاحب کی حیثیت ایک پپٹ سے زیادہ کی رہتی نہیں، یعنی انہیں لکھی لکھائی ایک چیز دی جاتی ہے۔ کوئی سوال آپ کے پاس ہے اماد صاحب؟ چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین ہم بتا دیں کہ ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں کہ کسی کی ذات کو لے کر ہم بیٹھیں، ہم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچیں۔ ذاتیات اور شخصیات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہاں لیکن اگر کوئی مکتبہ اہل بیت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا نا تو انشاءاللہ وہ منہ کی کھائے گا اور کھا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کسی کی ذات کو لے کر بیٹھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں سے آیا، کیا پڑھ کے آیا، نہیں پڑھ کے آیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو اپنے ترازو میں اس کو جب مقابلہ کچھ ایسا کر لیتا ہے حق کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ حق کے مقابل میں کون آج تک ٹھہرا ہے کہ کوئی بڑا عالم ہی ٹھہر سکے گا۔ اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے واقعاً بھی بہت عمدہ، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جمعہ میں
اپنے صحابیوں کی کچھ حالت کا تذکرہ کیا ہے سورہ جمعہ میں. اس کو ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے بھی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی جی آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم اللہ صاحب، کیسے؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون کہاں سے؟ جی میں ملک بدر مجید بول رہا ہوں برمنگھم سے. ملک صاحب بسم اللہ. جی میرے دو سوال ہیں اور ایک تقریباً تینوں سوال ہی سمجھ لیجئے. جی ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا یعنی کہ آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا اور کچھ اور حدیثوں کا بھی حوالہ دیا. جی تو چاہے بخاری ہو یا کوئی حدیث ہو تو وہ حدیث کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابہ ایسے ہوں گے کہ جو حکومت کی خاطر ان کی آخر وہ خراب نہ کریں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے یعنی کہ یہ خلاف حدیثیں جاتی ہیں چاہے بخاری ہو یا جو بھی ہو. قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں مردوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر توفیق دی کہ وہ ایمان لائے. یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے ملک صاحب؟ تبصرہ کیجئے گا. اور دوسرا میرا ملک صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟ نہیں قرآن پاک میں تو نہیں لکھا، لیکن قرآن پاک یعنی کہ اللہ اب آپ کہہ رہے نا ایک حدیث قرآن کے خلاف ہے، ذرا بتا دیجئے کہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نجر بلاغہ سے کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ نجر بلاغہ جو ہے یہ یعنی کہ جتنے امام گزرے ہیں آل رسول سے یعنی ان کے بعد یہ کلیکشن کی گئی ہے، جبکہ صاحب ظاہر کے ذمہ واری تو اماموں کی بنتی ہے. تو تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اچھا نہج البلاغہ کی کلیکشن مولا علی مشکوک شاہ شیر خدا نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، تو یعنی کہ امیر شام کے خلاف مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو کیا اٹھایا؟ یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جہاں مولا علی کو ضرورت پڑی انہوں نے تلوار خوب چلائی ہے اور بڑے یعنی کہ تسلی کے ساتھ چلائی ہے. تو یعنی کہ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا آپ. بہت عمدہ بہت عمدہ. ملک بدر المنیر صاحب میں آپ کو ایک چیز کی ضرور داد دیتا ہوں اور دعا بھی میں کرتا ہوں. آپ جیسے واقعاً بھی ہمارے اہل سنت کے بھائی کاش کے آئیں سوال کریں. اصل میں ان کو ڈرا دیا جاتا ہے اور ان کو ایک ایسا خوف دلا دیا جاتا ہے کہ جناب پوچھنا سوال کرنا بھی ان سے گناہ ہے. آپ کا الحمدللہ نکاح نہیں ٹوٹا، الحمدللہ ہم نے آپ سے بات کی اور آپ نے ہم سے بات کی. الحمدللہ آپ جیسے ہمارے اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں اگر آئیں اور سوال کریں تو یقیناً ہماری آنکھوں کو وہ پٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ پٹی یقیناً آہستہ ہی صحیح اترے گی. ہم اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اور ملک بدر منیر صاحب کے سوال کو میں یقیناً اولویت دوں گا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. ایک تو سلام پیش کرتی ہوں اپنے علماء کی خدمت میں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے علم اور عمل اور تقوی میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین الہی آمین. بہت ساری باتیں ہیں جن کو ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں. ایک سوال ہے میرا جو کل انہی سوالوں سے ریلیٹڈ مختلف چینلز پہ مختلف طریقوں سے مطلب کچھ علماء بیان کر رہے تھے، جس میں ایک موسٹ سینسٹیو سوال تھا جو میں آپ سے اس پروگرام میں کرتی ہوں. وہ یہ کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مولا علی نے خود اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے نعوذ باللہ من ذالک دوسرے خلیفہ سے کیا. آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی سنی عالم